بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے وقف۔ وقف کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ وقف کی علماء نے تعریف جو لکھی ہے اس میں یہ ہے کہ اصل مال کو محفوظ کرتے ہوئے اس کا فائدہ لوگوں کے لیے عام کر دینا۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنا گھر وقف کرتا ہے، کوئی دکانیں وقف کرتا ہے یا اپنا باغ وقف کرتا ہے، تو یہ ایسے اموال ہیں کہ جن کا فائدہ ہمیشہ ہمیش کے لیے چلتا رہے گا۔ گھر ہے، اس کی رہائش چلتی رہے گی، ایک فائدہ ہے۔ دکانیں ہیں، ان کا کرایہ آتا رہے گا، آپ وہ مال وقف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح باغ ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ پھلوں کی شکل میں ہے، وہ وقف کیا جا سکتا ہے۔ تو وقف کی جو شرعی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک نیکی کا عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس جو خیبر میں زمین ہے جو میرے حصے میں آئی ہے وہ میرا بہترین مال ہے، اور آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں اس میں کیا کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غیر انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث، کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا جو اصل ہے اسے وقف کر دیں اور اس کا جو فائدہ ہے اسے صدقہ کر دیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، آپ اسے ہبہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ کے بعد یہ آپ کے وارثوں کو ملے گا۔ تو یہ وقف ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے وقف کر دیا، اور یہ وقف جو ہے فقیروں پر تھا اور رشتہ داروں پر تھا، اور ان لوگوں پر تھا جو کسی جرمانے میں پھنس جاتے ہیں، تو اس کا جو مال اس زمین کا جو حضرت عمر نے وقف کی تھی اس مال سے ان کے جرمانے ادا کر کے انہیں رہا کروایا جاتا تھا۔ اور یہ مہمانوں پر بھی وقف تھا، یعنی جو مسافر یا مہمان وہاں آ کے وہ ٹھہر سکتے تھے اور اس وقف سے استفادہ کر سکتے تھے۔ ناظرین، صحابہ کرام میں یہ عمل بہت عام تھا وقف کرنے کا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لم یکن احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو مقدرۃ الا وقف، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو شخص بھی قدرت رکھتا تھا، صاحب استطاعت تھا، وہ ضرور کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد وقف کرتا تھا اللہ کی راہ میں۔ علماء نے کچھ شرائط لکھی ہیں جو وقف کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وقف آپ ایک ایسا مال کریں گے جس کا فائدہ جاری رہے اور اس کا جو اصل ہے وہ باقی رہے۔ جیسے جائیداد ہے، غیر منقولہ پراپرٹی ہوتی ہے، گھر ہے، زمین ہے، دکان ہے، آپ اسے وقف کرتے ہیں، یعنی ایسی چیز نہ ہو کہ جسے آپ نے استعمال کیا اور وہ ختم ہو گئی۔ مثلا کھانا جو ہے، کھانا وقف نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کھائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی چیز ہو کہ جس کا اصل قائم رہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ کنٹینیو کرے، وہ جاری رہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال جسے آپ وقف کر رہے ہیں اسے پن پوائنٹ کیا جائے، اس کی نشاندہی کی جائے۔ مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری دکانوں میں سے ایک دکان وقف ہے یا میرے گھروں میں سے ایک گھر وقف ہے، بلکہ آپ اسے مخصوص کریں گے، اس کی نشاندہی کریں گے کہ فلاں گھر یا فلاں دکان جو ہے اسے میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وقف نیک کاموں کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے تو ظاہر ہے نیک کاموں کے لیے ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر جو ہے میں اسے وقف کر رہا ہوں تاکہ یہاں پر شراب نوشی ہو، تو یہ حرام ہو جائے گا، یہ وقف نہیں ہوگا۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے
وقت کا تعین کرنا ہے کہ اس وقت سے یہ جو میں وقف کر رہا ہوں اس کی ابتدا ہوگی۔ مثلا آپ کہیں کہ بھئی فلاں سال فلاں تاریخ سے اس وقف کی ابتدا ہوگی، اور بعض علماء نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو میری جائیداد ہے یا اس کا یہ حصہ ہے اسے میں وقف کروں گا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں کسی حادثے میں مر جاتا ہوں تو میری فلاں زمین جس کا نام سمغ ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ تو اس طرح کے وقف پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، تو صحابہ میں یہ ایک اجماع کی شکل اختیار کر گیا کہ آپ یوں بھی وقف کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا وقف کرتے ہیں کہ جس میں آپ کہیں کہ میری مرنے کے بعد یہ وقف شروع ہوگا، تو پھر وہ جو پراپرٹی ہے یا جو جائیداد ہے جو آپ وقف کر رہے ہیں وہ 1/3 مال سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ پھر وہ وصیت کے زمرے میں آ جائے گی۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں پر کوئی چیز وقف کی ہے تو پھر تمام بچے جو ہیں اس میں برابر کے حصے دار ہوں گے، مرد عورتیں برابر کے حصے دار ہوں گی، ان میں وہ وراثت والا جو کلیہ ہے وہ نہیں چلے گا کہ جو مذکر ہے وہ مؤنث کا ڈبل لے گا، بلکہ اس میں آپ مساوات کریں گے اور برابری کریں گے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وقف ایک ایسا معاہدہ ہے جس پر عمل کرنا لازم ہے، آپ اس معاہدے کو منسوخ نہیں کر سکتے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، یہ جاری رہتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یباع اصلها ولا یوہب ولا یورث، کہ یہ جو وقف ہے اس کا جو اصل ہے جائیداد اس کو بیچا نہیں جائے گا، نہ اس کو گفٹ کیا جائے گا، ہبہ کیا جائے گا، نہ ہی وہ جو وقف کرنے والا ہے اس کے مرنے کے بعد وہ جائیداد وراثت میں تقسیم ہوگی، یعنی اس کا وراثت سے تعلق نہیں ہے، وہ نہ کسی کو گفٹ کی جا سکتی ہے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں وقف ہو گئی۔ تو یہ جو کانٹریکٹ ہے، وقف کا معاہدہ ہے جو انسان کا اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے۔ ناظرین، آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی امانت ہے جو اس نے ہمیں وقتی طور پر دیا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس مال کو ہم ملک سے باہر لے جائیں، ملک سے باہر بینکوں میں سیند کر جوڑ کر رکھیں، یا اس مال سے ملک سے باہر جا کر جائیدادیں بنائیں، بہتر یہ ہے کہ ہم اس مال کو اللہ کے بینک میں رکھیں، آخرت کے بینک میں رکھیں، اور یہ صرف اور صرف وقف کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے۔ وقف ایک ایسی سنت ہے جس پر عمل بہت کم ہو گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا جس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا یا کم کر دیا تھا، تو اس کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ جتنا 100 شہیدوں کا اجر ہوتا ہے وہ اجر وہ اس اکیلے شخص کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اگر اس نے قدرت دی ہے، استطاعت دی ہے، اگر ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ اس کی راہ میں ہم کچھ اپنی جائیداد وقف کر سکیں، تاکہ یہ جو رفاہ عامہ کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام ہیں، یہ جاری رہ سکے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔